بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک بار پھر وہ بابرکت دن ہمارے درمیان آنے والے ہیں، وہ دن جن میں تکبیرات کی صدائیں گونجتی ہیں، وہ دن جن میں دل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ دن جن میں قربانی، محبت، اخلاص اور عبادت اپنے خوبصورت ترین شکل میں نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ قربانی کی عید، ایمان کی عید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم سنت کی یاد۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کی فضیلت کی، اس کے پیغام کی اور ان خوش نصیب لوگوں کی جو اس وقت اللہ کے گھر میں حج ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو دل کے گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ کی عبادت قبول فرمائے، آپ کی قربانیاں اپنے بارگاہ میں منظور فرمائے اور آپ کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے، آمین۔ اور خاص طور پر وہ خوش نصیب لوگ جو اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جو لبیک اللہم لبیک کے صداؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، ہم ان تمام حاجیوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کتنا عظیم سعادت ہے کہ انسان اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ اسے ایسے پاک کر دے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اے اللہ، تمام حاجیوں کا حج قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ دوستو، عید الاضحیٰ صرف نئے کپڑے پہننے یا کھانے پینے کا نام نہیں، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک ایسی قربانی کا پیغام جو رہتی دنیا تک انسانوں کو اخلاص سکھاتی رہے گی۔ ذرا تصور کرے، ہزاروں سال پہلے کا وہ منظر، ایک باپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے اور دوسرا طرف ایک فرمان بردار بیٹا جو کہتے ہیں ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ کوئی عام باپ بیٹے کی بات نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور انہوں نے اپنے سب سے پیارے بیٹا کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنے سب سے محبوب چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے غرور کو قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفرتوں کو قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کا نام ہے۔
دوستو، عید ہمیں محبت سکھاتی ہے، رشتوں کو جوڑنا سکھاتی ہے، غریبوں کو یاد رکھنا سکھاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال اچھا کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن اللہ ان کے گھروں تک رزق پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، تاکہ خوشیاں صرف ایک گھر تک محدود نہ رہیں بلکہ ہر دروازے تک پہنچے۔ آج اگر آپ کے پاس آس پاس کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو تنہا ہے، تو اس عید اسے ضرور یاد رکھے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک پلیٹ کھانا، آپ کی ایک مسکراہٹ، آپ کا ایک تحفہ اس کے لیے کسی کے لیے پوری عید بن جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عید کا اصل حسن صرف تصویروں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگ عید کو صرف دکھاوے تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھے اللہ آپ کے کپڑوں کو نہیں، آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اس عید اگر ممکن ہو تو اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے، اپنے بہن بھائیوں کو گلے لگائے، رشتہ داروں سے ناراضگی ختم کرے، اور جن لوگوں سے بات بند ہے ان سے دوبارہ تعلق جوڑ لے۔ یقین کرے یہی عید کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور آئے ایک بار پھر اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو یاد کرے جو اس وقت حج ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دنیا بھر سے سفر کر کے اللہ کے گھر پہنچے، جنہوں نے سفید احرام پہن کر یہ اعلان کیا کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ میدان عرفات، مزدلفہ، مینا، یہ صرف مقامات نہیں بلکہ ایمان کی زندہ نشانیاں ہیں۔ حج ہمیں اتحاد سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان چاہے کسی بھی ملک، زبان یا رنگ سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب ایک امت ہے۔ آج کروڑوں مسلمان ایک ہی رب کو پکار رہے ہیں، ایک ہی کعبے کی طرف رخ کیے ہوتے ہیں، اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ جو لوگ پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کے آسانیاں پیدا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرمائے، اور جو اپنے پیاروں سے دور ہے اللہ انہیں خیر و عافیت کے ساتھ ملا دے، آمین۔ اور اگر آپ یہ آواز سن رہے ہیں تو ایک کام ضرور کیجیے گا، آج دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، عید جسے خوشیاں عطا کی اور اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا، کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں، اور ایک مومن اگر سچے دل سے اللہ کے قریب ہو جائے تو وہی اس کی سب سے بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر تمام حجاج کرام کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ تعالی ہمارے عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے قربانیاں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں سچی محبت، اخلاص اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے ارد گرد لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، مسکراہٹیں تقسیم کیجیے، اور اس عید کو صرف تہوار نہیں بلکہ عبادت بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔